یہ پانی جس کا کام پیاس بجھانا ہے، بلکہ ہر طرح کی آگ بجھانا، اور پیاس بھی چونکہ ایک طرح کی آگ ہی ہوتی ہے، اور پانی کے سوا آپ جو کچھ مرضی پی لیں پیاس نہیں بجھتی جب تک آپ ایک گلاس سادے پانی کا نہیں پیتے۔ یعنی پیاس اور پانی کا جوڑ ہے۔ پیاس بجھے گی تو پانی سے، اور گرمی جتنی زیادہ ہوتی ہے پیاس کی شدت اسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ بلکہ یہ ہمارے یہاں یہ جو 3rd ڈگری جیلوں میں تھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مجرم کو سخت چکنائی والی چیزیں اس کو کھلاتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھیں یہ بازار سے جو یہ ملتے ہیں چپلی کباب، یہ منگوا لیے، ان کو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور اس کے بعد ان کو جیل میں بند کر دیا۔ اب جب آپ چکنا کھاتے ہیں تو وہ اپنی ڈیکمپوزیشن میں اس کو پانی کی شدت سے ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کے اندر جب وہ حل ہونا شروع ہوتا ہے تو پانی کی طلب بڑھتی جاتی ہے۔ جس قدر شدید پیاس لگتی ہے اسی قدر بندہ کمزور ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر نہیں گزرتی کہ بڑے بڑے جھوٹ بولنے والا بندہ سچ بولنے پہ آ جاتا ہے۔ یہ پیاس کی تکلیف ایسی شدید تکلیف ہے۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کسی امیر کے گھر جاتے تو نہیں تھے کبھی، لیکن کچھ نصیحت کرنا مقصود تھا تو کھانے پہ کسی کے گھر چلے گئے، اور آپ نے اپنا سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا اور مسند پر بیٹھنے کے بجائے لوگوں کے جوتوں پر بیٹھے۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو آپ نے مالک سے کہا، جو گھر کا مالک تھا، اس کو بولنے لگا ایک بڑی انگیٹھی منگواؤ۔ اس نے بہت بڑی انگیٹھی منگوائی، اس میں کولے دہکائے، فرمایا اس کے اوپر بہت بڑا توا رکھو۔ اس نے توا رکھا، جب وہ توا دہکتا ہوا سرخ ہو گیا تو حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ ننگے پاؤں اس توے کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا میں نے آج دوپہر کے کھانے میں سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا کھایا ہے، اور یہ فرما کر آپ توے سے نیچے اتر آئے، اور دعوت میں موجود سب لوگوں سے کہا اب ہر شخص باری باری اس توے کے اوپر کھڑا ہو اور حساب دے کہ اس نے آج کے کھانے میں کیا کھایا ہے۔ تو سن کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اور یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ اس جلتے ہوئے توے پر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کھایا ہی ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا تو آپ ایک پل میں حساب دے کے اتر گئے۔ ہم تو گندے گناہگار لوگ ہیں، اول تو اس توے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اگر کھڑے ہو جائیں تو پیٹ کے جہنم میں اتنا کچھ ڈالا ہے۔ مال پر آیا ہوتا ہے، پیٹ تو اپنا ہوتا ہے نا، لیکن لوگ دعوتوں میں جا کے یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا تون سکتے ہیں آج ہی تون لیں، پھر اس کے بعد شاید کھانے کو ملے کہ نہ ملے، آدھا کھاتے ہیں، آدھا بچاتے، آدھا گراتے، پھر گھر واپس آتے۔ تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ انہوں نے کہا بھلا ہم آج کے کھانے کا حساب اس پہ کھڑے ہو کے کیسے دیتے ہیں؟ آپ علیہ رحمہ نے فرمایا لوگوں میری بات دھیان سے سنو، آج تم زمین پر کھڑے ہو اور سورج کی پشت تمہاری طرف ہے، کل قیامت کے دن یہ زمین تانبے کی ہوگی اور سورج کا چہرہ تمہاری طرف ہوگا، اور اس تانبے کی تپتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر تم کو اللہ کی ایک ایک نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ آج ایک دن کے کھانے کا حساب تم دنیا کی آگ میں گرم توے پر کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے، تو کل روز محشر تم میں کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی جو تم اللہ کے آگے کھڑے ہو کر ان سب نعمتوں کا حساب دے سکو گے۔ یہ بات تو نصیحت کے لیے تھی، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کو اس نصیحت کا اثر ہو اور ہمیں سمجھ آئے کہ ہم آسان وقت گزار رہے ہیں، مشکل ابھی آنا ہے۔ یہ آسانی ہے جس کو ہم نے مشکل سمجھا ہوا ہے، ابھی مشکل شروع نہیں ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے جس کے صدقے میں یہاں آسانی کر رکھی ہے، اللہ کریم وہاں بھی آسانی فرمائے، اور وہاں آسانی ان لوگوں کو ہوگی جو دنیا میں رسول اللہ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا ابھی لوگوں کو وقت نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، کیا کریں اتنے مصروف ہیں، مہلت نہیں ملتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کشف الغمہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے، شفا شریف میں القول البدی میں امام سخاوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر حوض کوثر پر ایسے گروہ وارد ہوں گے، میرے پاس ایسے گروہ آئیں گے، ما اعرفہم، میں ان کو پہچانوں گا الا بکثرت صلاۃ علیہ، کیسے پہچانوں گا کہ وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرتے ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب سمجھ آتا ہے نا آپ کو، درود شریف آپ کے منہ سے نہیں نکلتا مگر کہ حضور کی بارگاہ میں آپ کے نام کے ساتھ پہنچتا ہے۔ کوئی رانگ نمبر بھی اگر موبائل پہ 4 5 8 10 دفعہ آئے نا تو باوجود جس کے وہ رانگ ہوتا ہے آپ کو یاد ہو جاتا ہے کہ یہ رانگ کال ہے۔ تو جو رائٹ فیس بار بار حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوگا تو کیا سرکار کی نظر سے اوجھل ہوگا؟
کیسے پہچانیں گے؟ کثرت و صلاۃ علیہ، فرمایا مجھ پر میں انہیں ایسے پہچانوں گا کہ انہوں نے مجھ پر دنیا میں درود پاک کی کثرت کی ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس دن جس دن لوگوں کو پسینہ لگاموں کی طرح منہ تک چڑھا ہوا ہوگا، اس دن میں اپنی امت کو حوض کوثر پر ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلاؤں گا۔ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ یہ اسی حدیث کی تشریح ہے۔ حضور نے فرمایا حوض کوثر پر مجھے ایسے لوگوں کے گروہ ملیں گے جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچانتا ہوں گا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان سے کہوں گا آؤ میں تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں، آؤ میں تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں، تمہیں حوض کوثر سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلاؤں۔ میرے سلطان فرماتے ہیں جس کسی نے حوض کوثر سے ایک گھونٹ بھی پی لیا اس کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ہوا کرے محشر کا دن 50,000 سال کا لمبا، جس کو ایک گھونٹ حوض کوثر کا دستے مصطفیٰ سے مل جائے گا، اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا معاملہ آسان ہے اور صاف ہے، نہ اسے غم ہوگا، نہ خوف اور نہ ہی گھبراہٹ۔ اور یہ تیاری ہمیں ادھر سے کر کے جانی ہے۔ وہ آج لے ان کی مدد، آج پناہ مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔